بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج میں آپ کو ایک بچے کی قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ کے اوپر اگر بچے کو شوق ہو علم حاصل کرنے کی، ایک مرتبہ بغداد میں ایک بچے کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوا، اور جہاں پہ وہ بچہ رہتا تھا وہاں زیادہ دور تک کی پڑھائی نہیں ہو پا رہی تھی۔ جو بچہ پڑھنا چاہتے تھے اس لیے اسے کچھ دور وہاں سے ہٹ کر، تو اس زمانے میں نہ ٹرین چلتی تھی، نہ جہاز، نہ بسیں، نہ اور کوئی۔ اس وقت یا تو پیدل یا اونٹ پر یا گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی یا پیدل چلتے تھے۔ تو اس وقت چلنے کا جو تھا سلسلہ تھا تو پیدل قافلہ بنا کر، اس لیے کہ پیدل چلنا ہوتا تھا۔ جہاں چلتے چلتے شام ہو جاتی وہاں لوگ پڑاؤ ڈال دیتے تمبو کی طرح سے، اور رات وہیں گزارتے۔ پھر صبح ہونے کے بعد دن کے اجالے میں پھر چلنا شروع ہوتا، پھر اپنی منزل تک جاتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا جب بچے کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوا، بچے ابتدائی یا نیر و ناری قاعدہ سے اسٹارٹ کیا، لیکن کچھ پڑھائی وہاں پر ہونے کے بعد آگے کی پڑھائی جہاں وہ بچہ پڑھنا چاہتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، شہر میں دور میں۔ تو بچے نے کہا اپنی والدہ سے کہ ماں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے علم حاصل کرنے کے لیے دور بھیج دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کی والدہ بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے کے لیے اب کسی کو ساتھ لگانا تھا۔ انتظار میں اسی وقت قافلہ بغداد جا رہے تھے، ان کے ساتھ بچے کو لگانا چاہیے اس کی والدہ نے۔ تو بچے کو نصیحت کی کہ بیٹا، میں تمہیں ایک چیز کی تعلیم دیتی ہوں، اس کو تم گرہ سے باندھ لینا، یعنی اسے کبھی نہیں چھوڑنا، کہ جب بھی مصیبت آئے تو اس وقت سچ بولنا۔ سچ بڑے بڑے مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ اس بات کو تم نصیحت سمجھ کر میری نصیحت یاد رکھنا ہمیشہ۔ بیٹا، میں تمہارے خرچ کے لیے کچھ اشرفیاں تمہارے کمر بند میں باندھ دیتی ہوں، سی دیتی ہوں، تاکہ ضرورت پر تم اسے خرچ کر سکو۔ ان کی والدہ نے اسے علم حاصل کرنے کے لیے راستہ کے ہمراہ انتظار کرنے لگی۔ اس وقت کچھ لوگ تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، شہر کو جا رہے تھے۔ ان کی والدہ نے اسے ساتھ لگا دیا اور کہا بیٹا سچ بولنا، جب بھی بولنا سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، چاہے کتنی بڑا مصیبت آ جائے سچ بولنا۔ بچہ راستہ کے سفر میں جو تھے جو سب ساتھ چل دیے۔ شام ہوئی، پڑاؤ ڈالا جہاں پر بچہ بھی اسی کے ساتھ میں۔ اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور ڈاکو تلاش کرنے لگے۔ ہر کے پاس آ کر پوچھتا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے۔ تو اپنے سامان کو بچانے کے لیے کوئی آدمی اس وقت جھوٹ بھی بولتا ہے، روپیہ پیسہ رہنے کے باوجود بولتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک ڈاکو اس بچے کے پاس بھی آیا اور بچے سے کہا کہ بچہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ بچہ نے اطمینان سے
سانس لی اور کہا کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ یہ اشرفی جو ہوتا ہے سونے کے سکہ ہوتا ہے، سونے کے سکہ یعنی 40 سکہ۔ تو بچے نے اطمینان سے جواب دیا، اسے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ بچے نے اس لیے کہ اس کی ماں کی وہ نصیحت یاد آ گئی۔ جس وقت رخصت کرتے سمے اس کی ماں نے اس کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جب بھی بولنا سچ بولنا، کہ سچ بڑے بڑے مصیبت سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ اس بچے کو ان کی ماں کی نصیحت یاد رہی۔ کہا کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ ڈاکو نے کہا کہاں ہے؟ سچ بولتا ہے، کہاں 40 اشرفی ہے؟ جب اس زمانے میں 40 اشرفی بہت پیسے کی ہوئی، تو بچے کو لگا، ڈاکو کو لگا کہ بچہ یہ جھوٹ بولتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ بچے کو پکڑ کر ڈاکو کے جو گروہ کا جو سردار تھا، سردار کے پاس لے جاتا ہے۔ اور ڈاکو نے کہا کہ سردار یہ بچہ اس طرح سے بولتا ہے۔ سردار نے پوچھا بچے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ بچہ نے جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، اور میری ماں نے میرے کمر بند میں سی رکھی ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا کمر بند میں سی رکھی ہے میری ماں نے۔ اب اسے تعجب ہوا اور کہا میری ماں نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا جب بھی بولنا سچ بولنا، سچ بڑے بڑے مصیبت سے چھٹکارا دلاتی ہے، اور مسلمانوں کی شان نہیں کسی کو پریشان کرنا، اور مسلمان کی شان نہیں کہ جھوٹ بولنا۔ تو بچے کی یہ بات سردار پر بہت اثر کیا۔ وہ سردار بھی مسلمان تھا، وہ ڈاکو سردار وہ بھی مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈاکو کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ بچہ بول رہا ہے کہ مسلمان کی شان نہیں کسی کو پریشان کرنا، یہ جھوٹ بولنا، اور میں ایک مسلمان ہوں کہ میں لوگوں کو پریشان کرتا ہوں، تھوڑی سی پیسے کے لالچ میں اگر وہ نہ دے تو اس کی جان بھی لے لیتا ہوں، جبکہ مسلمان کی شان نہیں ہے جھوٹ بولنا، کسی کو پریشان کرنا۔ اس بچے کی بات ڈاکو کے گروہ کا جو سردار تھا اس پہ بہت اثر ہوئی۔ اسی وقت اس نے توبہ کر دی کہ آج کے بعد میں اب یہ کام لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو پریشان نہیں کروں گا آج کے بعد، اور اس نے توبہ کر لی، اور اللہ کو توبہ بھی قبول ہو گئی۔ اس وقت ڈاکو کا جو سردار تھا اس نے بھی توبہ کی اور سارے گروہ سے توبہ کروا دی، اور جس سے اس وقت جو بھی پیسہ جس سے جو بھی لیا تھا سامان سب کو واپس دے دیا۔ وہ ڈاکو اس طرح توبہ کیا، ان لوگوں نے اس طرح توبہ کیا کہ اپنے وقت کے ولی بن گئے۔ تو بچوں، اس بچے کا نام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس لیے بچوں آپ لوگوں کو بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی بولیں سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اگر آپ لوگوں کو سبق یاد نہ ہو یا جو بھی ہوم ورک آپ لوگوں کو ملا ہو جو نہیں کیا آپ لوگوں نے، تو جھوٹ نہ بولیں، کہا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ لوگوں کو کئی جھوٹ بولنا پڑے گا۔ ایک تو غلطی کی آپ نے کہ جو بھی کام ملا آپ نے وہ کام نہیں کیا، دوسری غلطی ایک جھوٹ بول دی ہے۔ دین میں جھوٹ کا بہت بڑا گناہ ہے۔